اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12 اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع ہمارا چل رہا تھا. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس کی اب دوسری آیت کی تفسیر میں آج کروں گا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. تو اس کی تفسیر چل رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اس سے پہلی والی آیت میں کیا تھا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. اس کا ربط یہ تھا کہ پہلے رہبانیت کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے راہبوں کا، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں منع کیا کہ تم حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا. اور حرام کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے یہ بھی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اسی کی تکمیل ہو رہی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور کھاؤ اس رزق کو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، حلالًا طیبا، حلال اور پاکیزہ. یہاں کھاؤ کا مطلب بھی استعمال ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی حکومت کے اتنا مال کھا گیا، وہ ٹھیکیدار اتنے پیسے کھا گیا. تو کھانے کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا. کوئی گاڑی اگر آپ حرام پیسوں سے خرید کے استعمال کر رہے ہو تو یہ بھی کھانا ہی کہلاتا ہے. کوئی گھر بنا رہے ہو یہ بھی کھانا ہی کہلاتا ہے. تو کلو کا مطلب کھاؤ، اور یعنی کھاؤ کا مطلب استعمال کرو. اور یہاں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استعمال کو بالکل جائز سمجھو. ظاہر ہے استعمال کرنا نہ کرنا تو انسان کی اپنی طبیعت پر ہے. اس کا دل چاہے استعمال کرے، دل چاہے استعمال نہ کرے. تو اس لیے صحیح جو اس کی مفہوم بیان کیا گیا نا اس قسم کی آیتوں کا، کلوا مما رزقکم اللہ، تو اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس کے استعمال کو جائز سمجھو. خامخواہ میں اس کو اللہ کی رضا کے خلاف نہ سمجھو. دنیا کے استعمال کرنے کو یہ نہ سمجھو کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ ان چیزوں سے ناراض نہیں ہوتا. اللہ ناراض ہوتا ہے حرام اور ناجائز چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اور رزق کا مطلب بھی بار بار میں تفسیر میں بتا چکا ہوں. رزق صرف آٹا دال اور کھانے پینے کو نہیں کہتے. رزق عربی میں نصیب مفروض کو کہتے ہیں. نصیب کا معنی حصہ، مفروض کا معنی مقرر کردہ. تو ہر ایک کے مقدر میں جو اللہ نے استعمال کی چیزیں رکھی ہیں زندگی گزارنے کے لوازمات، وہ تمام چیزیں رزق کے مفہوم میں داخل ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر تم ایمان لاتے ہو. تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اختیار اللہ کو دو کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ اختیار اپنے پاس نہ رکھو. تو اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں اگر لگاؤ گے یہ سوچ کے کہ میری ان پابندیوں سے اللہ خوش ہوگا، تو یہ گویا تم خود اللہ بنے ہوئے ہو. تو اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی چیز اپنے اوپر حرام کی جاتی ہے تو اس کے مختلف درجات ہیں. تو ان میں ایک قول کے ذریعے بھی اپنے اوپر بعض دفعہ چیزیں حرام کی جاتی ہیں، جیسے قسم اٹھا کے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی میں شہد نہیں پیوں گا. تو چونکہ قسم کے ذریعے بھی بعض دفعہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی جاتی ہیں، تو اب قسم کے حکام بھی یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اسی مناسبت سے. یہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، دوبارہ اسی مناسبت سے دوبارہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں اللہ ان پر تمہیں نہیں پکڑے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. جن قسموں کو تم ایک گرہ میں پروتے ہو، جن قسموں کو تم باندھتے ہو، ان قسموں پہ اللہ تمہیں پکڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں فقہا کے دو رائے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی دو قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ ایک کو لغو کہا گیا ہے. لغو کا مطلب بیکار، جس پر کوئی اثر ہی مرتب نہ ہو رہا ہو. اور دوسرا جس کو وہ یمین جس کو باندھا جائے، جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ یمین جو منعقد ہو جاتی ہے، اس کے دنیاوی حکام بھی ہوتے ہیں، اخروی حکام بھی ہوتے ہیں. تو یمین لغو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھائی یا حال کی کسی بات پہ قسم اٹھائی،
آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن وہ بعد میں جھوٹی نکلی۔ ماضی کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کہا اللہ کی قسم کل یہ واقعہ ہوا ہے، آپ سمجھ رہے تھے واقعی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور حال کی مثال ہے جیسے دور سے آپ نے دیکھا زید آ رہا ہے، آپ نے کہا اللہ کی قسم زید آ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ تو بکر تھا، تو یہ یمین لغو کہلائے گی، کیونکہ آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، آپ کو پورا کانفیڈنس تھا، آپ نے خبر دی اور وہ اللہ کا علم کامل ہے، وہ خبر جھوٹی نکلی۔ تو یہ یمین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یمین لغو کہلاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں یمین لغو پہ نہیں پکڑے گا، اس میں کوئی نہ گناہ ہے، کچھ بھی نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو یمین بیان کی ہے وہ والی یمین ہے جو فیوچر میں ہم کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ یمین ہے جس پر اللہ فرماتے ہیں اللہ اس پہ پکڑے گا۔ پکڑے گا کیا مطلب؟ تو کہ اگر وہ غلط چیز پہ قسم اٹھائی ہے تو آخرت میں بھی پکڑے گا اور دنیا میں بھی کفارہ اگر قسم توڑتے ہو، اور اگر صحیح چیز پہ ہے تو آخرت میں تو نہیں پکڑے گا، لیکن اگر دنیا میں آپ نے اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا دنیا میں سزا کفارے کی صورت میں ملے گی، کیونکہ اللہ کے نام کی آپ نے لاج نہیں رکھی۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تفسیر ہے، اور امام شافعی اور دیگر فقہا کے نزدیک جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں لغو یمین پہ نہیں پکڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لغو میں فیوچر کی قسم بھی داخل ہے، ماضی کی بھی داخل ہے، حال کی بھی داخل ہے، لیکن وہ فیوچر کی جس میں قسم اٹھانے والے کی نیت قسم کے منعقد کرنے کی نہ ہو، بس وہ ویسے ہی ایک عرف میں رواج چل پڑا ہے اللہ کی قسم میں یوں کروں گا، اللہ کی قسم میں یوں کروں گا۔ تو اب امام شافعی کے یہاں اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی نے ماضی میں قسم اٹھائی اللہ کی قسم کل یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا خیال تھا واقعی یہ واقعہ ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں ہوا، تو یہ بھی یمین لغو ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم دیکھو زید آ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ تو بکر ہے، اب اس بیچارے کو تو نہیں پتہ تھا، یہ تو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا تھا، تو یہ بھی یمین لغو ہے۔ اسی طرح فیوچر کی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو نیت اس کی قسم اٹھانے کی نہیں ہے بلکہ زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ بعض لوگوں کے ہوتا ہے، اور عربوں میں بھی یہ تھا واللہ لا افعل کذا، واللہ لا اکل ھذا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں نیت نہیں ہے۔ تو بغیر نیت کے جو واللہ کے الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اللہ کی قسم میں یوں کروں گا، تو وہ بھی منعقد نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ بھی اگر کوئی توڑ دے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس قسم پہ ہوگا جس میں پراپر آپ کی باقاعدہ نیت ہو کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ واقعی میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر میں نے کیا تو مجھ پہ کفارہ لازم ہوگا، جو پراپر ایک یمین ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اختلاف ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو یہاں اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور امام حنیفہ نے الفاظ کو دیکھا ہے کہ بھئی نیت پر مدار نہیں ہے، فیوچر میں اگر کوئی الفاظ جو ہے نا یمین کے الفاظ ہیں، قسم کے الفاظ ہیں، تو شریعت الفاظ پہ پکڑے گی آپ کو۔ اگر کسی نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ کا نام تو آپ نے استعمال کر لیا، اگر آپ نے وہ کام کیا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال کسی نے قسم اٹھا کے توڑ دی تو اللہ اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پہ جو تم جوڑتے ہو۔ وہ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، آپ نے جب قسم اٹھائی نا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا یوں کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو جب آپ اس قسم کو توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کھانے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اتنا کم معیار کا کھانا نہ ہو جو تم عام طور پر اپنے گھر والوں کو نہیں کھلاتے، یعنی ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بہت ہی غریبوں کا کھانا ہوتا ہے، جیسے کوئی بیچارہ جو ہے کوئی جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہو، تو یہ بہت ہی غریب لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے۔ ہاں اس سے یہ بھی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کوئی اعلیٰ کھلانا چاہے تو وہ اس کی قرآن نفی نہیں کر رہا، وہ تو بطریق اولیٰ ثابت ہے، تو اعلیٰ کھانا تو خود بخود اس میں داخل ہے۔ تو درمیانے درجے کا کھانا کم از کم ہونا چاہیے، یہ کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے۔
او کسوتہم یا 10 غریبوں کو لباس پہنایا جائے, جو پراپر ڈریس جس زمانے میں بھی عرف ہوتا ہے وہ والا ڈریس ان کو پہنایا جائے. او تحریر رقبہ یا ایک غلام کو آزاد کرایا جائے, یہ قسم کا کفارہ ہے. فمن لم یجد, جو یہ تینوں چیزیں نہ پائے, اتنا غریب ہو کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتا, اتنا غریب ہے کہ 10 غریبوں کو 10 غریبوں کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا, اور غلام بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کو آزاد کر لے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں فمن لم یجد, جو یہ چیزیں نہیں پاتا, فصیام 3 ایام, تو پھر 3 روزے رکھے وہ. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, اے ایمان والو جب تم قسم اٹھاؤ تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. واحفظوا ایمانکم, لیکن اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, قسمیں کھا کے توڑا نہ کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں قسم سے متعلق یہ مسئلہ, اس میں بھی امام ابو حنیفہ اور جمہور, یہ جو یعنی قسم کا کفارہ کی ڈیٹیل تو آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ قسم کھا کے اگر کوئی توڑ دے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا, اور یا کپڑے پہنائے گا, یا ایک غلام آزاد کرے گا, اور جو یہ سب کچھ نہ کر سکے 3 روزے رکھے گا. یہاں تک تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جس نے یہ عمل کر لیا اس کا کفارہ ادا ہو گیا, کیونکہ یہ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے. البتہ ہم جب ڈیپ میں جاتے ہیں تو پھر ان میں قسم کے کفارے کی ادائیگی میں اور بھی طریقوں سے ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں پھر جمہور فقہا یعنی امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایک طرف ہیں, اور امام ابو حنیفہ ایک دوسری طرف ہیں. تو وہ چند اختلافی مسائل, ان سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے, تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلا اختلاف تو یہاں یہ شروع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے فیوچر کی قسم اٹھائی, بلکہ سب سے پہلا اختلاف وہ شروع ہوگا کہ یمین لغو اور منعقدہ کہتے کس کو ہیں. تو نمبر سے آپ اس طرح سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. پہلا اختلاف کہ فیوچر کی قسم کسی نے اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا, تو نیت اس کی اگر نہ بھی ہو تو قسم منعقد ہو جائے گی, جبکہ امام شافعی اور دیگر فقہا کے نزدیک نیت اگر نہیں ہے تو قسم منعقد نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ الفاظ کو دیکھتے ہیں اور وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ نیت کو بھی دیکھتے ہیں. تو پہلا اختلاف یہ ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے, اگر کسی نے قسم اٹھا لی, مثال کے طور پر قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا, اب وہ چاہتا ہے کہ زید سے بات کر لے, تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قسم توڑے گا پہلے, کفارہ بعد میں ادا کرے گا. اگر قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر لیا اور پھر قسم توڑی تو وہ کفارہ کالعدم ہے. جبکہ دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا اور اب اس کا بات کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے, تو وہ کفارہ پہلے ادا کر لے تو بھی بات کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا, اور بات جب کرے گا تو دوبارہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اختلاف در حقیقت کیوں ہوا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, جب تم قسم اٹھاؤ تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. تو اس کے ظاہری آیت سے امام شافعی دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی قسم اٹھا لو گے تو ہی کفارہ ہے, جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھانا کفارے کا سبب نہیں ہے, کفارہ قسم توڑنے کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے. تو یہ جو اذا حلفتم قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو اس کا کفارہ یہ ہے, تو مطلب یہ ہے کہ قسم اٹھاؤ, کفارہ جب اس قسم کے خلاف چلو, اس لیے کہ جب خلاف ہی نہیں چلو گے تو کفارہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ قسم اٹھانا بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں ہے, قسم توڑنا برا کام ہے, اور سزا قسم توڑنے کی ملتی ہے, قسم اٹھانے کی نہیں ملتی. اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, دونوں طرف ہمیں صحابہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ سبب سے پہلے وجود نہیں پایا جاتا کسی چیز کا, جب تک کوئی جرم ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی نبی نے زنا کیا نہیں ہے اور 100 کوڑے پہلے مروا دیے اپنے اور پھر جا کے زنا کرے گا, تو وہ 100 کوڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے نا, جب وہ سبب ہی منعقد نہیں ہوا. اس کی ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں کہ نمازوں کی مثال ہے کہ نماز سبب ہے ظہر کا, ظہر کا وقت داخل ہوگا تو نماز آپ پر واجب ہوگی,
جب تک واجب ہی نہیں ہوئی آپ نماز پڑھو گے تو نماز کالعدم ہے، وہ ظہر سے پہلے آپ پڑھ لو گے، یعنی سبب سے پہلے جب مسبب پایا جاتا ہے تو اس مسبب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی نے قسم اٹھائی اور توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دیا تو وہ ویسے ہی غریبوں کو کھانا کھلانا کہلائے گا، اور نفل ایک آپ کی انسانیت کی خدمت ہو جائے گی، آپ کی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ قسم کا کفارہ جب ہوگا جب قسم توڑیں اس کے بعد کھلایا، جبکہ امام شافعی کے ہاں پہلے بھی اگر کسی نے کھلا دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ دو اختلافات ہو گئے۔ تیسرا اختلاف، یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، اور اس میں 2 ٹائم کا کھانا مراد ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے، کیونکہ کھانے سے مراد دن بھر کی ضرورت پوری ہو اس کی، تو 2 ٹائم کا کھانا اس میں داخل ہے۔ تو امام شافعی اور دیگر فقہا کے نزدیک کھانا اگر کوئی کھلانا چاہتا ہے یا کپڑا پہنانا چاہتا ہے تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، کپڑا ہی پہنانا پڑے گا، کھانے کی قیمت یا کپڑے کی قیمت نہیں دی جا سکتی، اور یعنی یہ کھانے کی قیمت اور کپڑے کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی نے کھانا کھلانے کے بجائے کھانے کے پیسے دے دیے یا کپڑا پہنانے کے بجائے کپڑے کے پیسے دے دیے تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے، جو دیگر فقہاء وہ تو قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے قیمت کا تو تذکرہ نہیں کیا، یہاں پہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ کھانے کے پیسے دے دو۔ اگر کھانے کے پیسے دینا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے کہ بھئی اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو پیسے دے دو، اور مسکینوں کو کپڑے کے پیسے دے دو یا کھانے کے پیسے دے دو۔ تو جو قرآن کے الفاظ ہیں انہی کو فوکس کیا جائے گا، بھئی کھانا ہی کھلانا پڑے گا۔ جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اگر پیسوں کا تذکرہ کر دیا جاتا نا تو پھر کھانا کھلانا جائز نہ ہوتا، اور بہت سے لوگوں خاص طور پہ عرب میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز بدیہی طور پہ، یہ ہم قیاس نہیں کر رہے، یہ بدیہی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا، اور جس کے ذمے قسم ہے، جس نے قسم اٹھائی ہے اس کے ذمے ایک پینلٹی ڈالنا ہے۔ تو غریب کی حاجت کھانے کے پیسے دینے میں زیادہ پوری ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھئی پیسے دے دو، مجھے دوا کی حاجت ہے یا مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ تو اس میں یہی اختلاف زکوٰۃ میں بھی ہے۔ دیگر فقہا کہتے ہیں سونے کی زکوٰۃ سونے میں دینی پڑے گی، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں دینی پڑے گی، بکریوں کی زکوٰۃ بکری میں دینی پڑے گی، اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ میں دینی پڑے گی۔ جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ کی قیمت میں بھی دے سکتے ہیں آپ، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ سونے کی زکوٰۃ سونے کی یعنی قیمت میں بھی دے سکتے ہیں، پیسوں میں دینا زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت کو چھوڑ نہیں رہے ہیں یہاں پہ، بلکہ قرآن ایک علامت کے طور پہ کھانے کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے کہ کھانا انسان کی ایک بیسک ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ بطریق اولا کھانا خرید کے کھا سکتا ہے، یہ ضرورت اس کی پیسوں میں زیادہ پوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قیاس نہیں کر رہے، قیاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک حکم ہے، اس حکم کے جیسا آپ کو کوئی اور موقع ملا تو آپ نے اس حکم کو اٹھا کے وہاں بھی لے گئے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی میں تھوڑی مشکل زبان استعمال کر رہا ہوں، مقیس علیہ کے حکم کو متعدی کرنا مقیس کی طرف علت مشترکہ کی وجہ سے، تو یہ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، یہ قیاس ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں قیاس نہیں ہے، یہ دلالت النص ہے۔ دلالت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن جیسے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ والدین کو جب اف کرنا جائز نہیں ہے تو جوتے مارنا، ان کو خدا نخواستہ تھپڑ مارنا، یہ تو بطریق اولا حرام ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم معاذ اللہ ان کو مار پٹائی کو اف پر قیاس کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، قیاس نہیں کر رہے، یہ تو اف کے لفظ میں یہ بات خود چھپی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ اس معنی کو اپنے اندر بطریق اولا سموئے ہوئے ہیں کہ جب اف کہنا حرام ہے تو مار کٹائی تو بطریق اولا حرام ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آیتیں ہو گئیں یا کفارے کی آیتیں ہو گئیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ یا ان کو لباس پہناؤ، تو حقیقت میں قرآن یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کی حاجت پوری کرو۔ کھانا حاجت پوری کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے، لباس ان کی حاجت پوری کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ ذریعہ پیسے دینے سے اور زیادہ پورا ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ حاجتیں بھی وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کی آیت کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی روح کو ہم نے پکڑا ہے، اور
چھوڑا جب ہوتا ہے جب ہم ایسی چیز ان کو دیتے کہ جس سے وہ کپڑا نہ خرید سکیں, جس سے وہ کھانا نہ کھا سکیں, ایسی چیز ہم ان کو پکڑا دیتے, پھر ہم کہتے ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے اس سے. تو یہ تیسرا اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پیسے دینا بھی جائز ہے اور کوئی کھانا کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ صرف اس میں نہیں ہے بلکہ صدقہ فطر میں بھی ہے. جو رمضان میں ہم صدقہ فطر دیتے ہیں نا, تو اس میں تمام فقہا کے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ کو آٹا ہے تو آٹا ہی دینا پڑے گا یا جو دینی پڑے گی. سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو صدقہ فطر نکالتے ہیں نا لوگ, وہ آٹے کی شکل میں بوریاں دیتے ہیں غریبوں کو. پھر وہ ایک ہیلا کرتے ہیں کہ غریب کو بوری پکڑائی, اس کی یہ تھیلا پکڑایا, پھر اسی سے وہ تھیلا خرید لیا پیسے دے کے. تو وہ ایک ہیلا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی گندم ہی دینی پڑے گی, جبکہ امام حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ ڈائریکٹ آپ پیسے پکڑا دیں کیونکہ وہ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے. اچھا, یہاں ایک امام حنیفہ کی ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کھانے کا تذکرہ یا کپڑے کا تذکرہ یا زکوٰۃ میں بکری کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ پیسے دینے کے لیے بھی تو کوئی معیار متعین کرنا پڑے گا نا کہ کتنے پیسے دیے جائیں, یعنی پیسے کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا. تو بکری یا اونٹ یا گائے کی زکوٰۃ میں گائے دینی پڑتی ہے, تو یہ اصل میں سائن ہے کیونکہ ہر دور میں کرنسی کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ جو ایسٹس ہیں نا یہ ایک اسٹیبل رہتے ہیں. تو اب جہاں قرآن کہہ رہا ہے یا حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ نے آٹا دینا ہے, مثال کے طور پر 2.25 کلو آٹا دینا ہے آپ نے صدقہ فطر میں, تو اصل میں وہ یہ ہے کہ 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت, تو 2.25 کلو آٹے کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک معیار بن گیا ہمیشہ کے لیے کہ قیمت اگر دینی ہوگی تو کتنی دینی ہوگی. تو یہ چیزیں بطور علامت کے بھی قرآن بیان کر رہا ہے. خیر اختلافی مسئلہ ہے جو اس میں کسی ایک طرف شدت کی اجازت نہیں ہے. تو تیسرا اختلاف کیا ہوا کہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے اور دیگر فقہا کے نزدیک قیمت دینا جائز نہیں ہے, کھانا ہی کھلانا پڑے گا. اچھا, اسی کو میں ذرا مزید ڈیفائن کروں کہ جب آپ کھانے کی قیمت دیں گے فقہ حنفی کی, اب کیونکہ دوسرے فقہا کے نزدیک تو قیمت دینے کی اجازت ہی نہیں ہے نا, وہاں تو اب آگے ڈیٹیل ہے ہی نہیں. فقہ حنفی میں جب آپ غریب کو 2 ٹائم کا کھانا دیں گے یا کھانے کی قیمت دیں گے تو پھر قیمت میں یہ ضروری ہے کہ صدقہ فطر کے برابر کم از کم اس کو رقم دی جائے, کیونکہ صدقہ فطر کو ایک اور مقام پہ شریعت نے معیار بنایا ہے کہ غریب کی ایک دن کی کھانے کی جو حاجت پوری ہوتی ہے وہ صدقہ فطر سے پوری ہوتی ہے. تو بھی تو ایک دن کی حاجت صدقہ فطر کو قرار دیا گیا ہے. اس کے دوسری طرف دلائل ہیں, ابھی میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس لیے کھانے کی قیمت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 روٹیوں کے اور 1 نہاری کے پیسے آپ اس کو پکڑا دیں, کیونکہ وہ تو ریٹ کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں کم ہوتے ہیں. تو اس کا ایک معیار یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر رقم دی جائے, اور صدقہ فطر کی رقم میں 1.25 کلو یا 2.25 کلو. بعض فقہا قائل ہیں 1.25 کلو کے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.25 کلو گندم کے قائل تھے. تو ان دونوں میں سے کسی بھی قول پہ عمل کر سکتا ہے. احتیاط اس میں کہ 2.25 کلو آٹے کے پیسے دے دے, اور اگر کوئی رخصت پر گنجائش پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو 1.25 کلو. تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ کہ اگر آپ قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو فقہ حنفی میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 10 غریبوں میں 2.25 کلو گندم کے پیسے ہر غریب کو دے دیں آپ. 2.25 کلو گندم, جیسے آج کل جو آٹے کے ریٹ چل رہے ہیں 180 روپے کی تھیلی, 80 نہیں 800 روپے 10 کلو ہے آج کی کل میں نے ریٹ معلوم کی ہے. 800 روپے کا 10 کلو آٹا مل رہا ہے. اچھا, اس میں ریٹیل پرائز ہوں گے, اس میں ہول سیل ریٹ والا آٹا شامل نہیں ہوگا. 800 روپے کا 10 کلو آٹا ہے. تو 800 روپے کا 10 کلو آٹے کا مطلب یہ ہوا کہ آٹا ہو گیا 80 روپے کلو. تو 80 اور 80 2 کلو ہو گیا 160 روپے کا, اور پھر اس میں 20 روپے آپ ملا لیں سوا کرنے کے لیے نا, تو 170 اور 180. تو گویا آپ نے کیا کیا ہے, 180 روپے جب آپ ایک غریب کو دیں گے اور 10 غریبوں میں آپ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا 180, اس میں ایک صفر کا آپ اضافہ کر لیں 1800 روپے, 1800. تو 1800 روپے آپ نے 10 غریبوں میں برابر تقسیم کر دیں گے تو یہ آپ کا ایک قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا آج کی ڈیٹ کے مطابق. یعنی آج کی ڈیٹ کا مطلب ہے 8 دسمبر 2021. تو 8 دسمبر 2021 میں جو آٹے کی 10 کلو کی بوری ہے نا وہ 80 روپے کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کی نوبت لوگوں کو بہت زیادہ آتی ہے, پھر وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں.
تو آپ نے کیا کرنا ہے، 8 دسمبر 2021 کو اگر کوئی کفارہ ادا کر رہا ہے تو 2.25 کلو گندم کا ریٹ بنے گا 180 روپے، اور 10 آدمیوں کا بن جائے گا 1800 روپے. تو 1800 روپے جب آپ 10 فقیروں میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ یعنی فقہ حنفی کے مطابق، میں مزید پھر ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے بھی ادا ہو سکتا ہے. آپ ڈائریکٹ گندم دینا چاہیں تو بھی ادا ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے 2.25 کلو کی بوریاں آٹے کی تھیلیاں بنوا کے 10 غریبوں میں بانٹ دیں تو بھی ادا ہو جائے گا. یا آپ کسی ہوٹل والے سے رابطہ کریں، بولیں بھائی یہ 10 آدمی ہیں، ان کو 2 ٹائم کا آپ نے کھانا کھلانا ہے، دوپہر اور رات کا، اس کی پیمنٹ میں کر رہا ہوں. تو ڈائریکٹ جب کھانا کھلائیں گے پھر اس میں قیمت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ سستا کھلائیں مہنگا کھلائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی فری میں کھلا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک سیٹھ صاحب سے کہا کہ سیٹھ صاحب میں نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، یا اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ یار یہ 10 غریب ہیں، ان کو ذرا 2 ٹائم کا میری طرف سے کھانا کھلا دو، میں بعد میں پیمنٹ کر دوں گا. اس نے آپ کی طرف سے ان کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اب وہ کہہ رہے نہیں وہ میں نہیں پیمنٹ لوں گا آپ کی، بس میں نے معاف کیا، تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ جب ڈائریکٹ کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر اس میں قیمت نہیں دیکھی جاتی، تو کتنے کا کھلایا، کیا کھلایا، یہ نہیں. جب آپ قیمت دیں گے تو پھر آپ کو صدقہ فطر کے برابر رقم کم سے کم دینی پڑے گی. اور اگر آپ نے کسی کو یہ کہا کہ میری طرف سے صدقہ فطر کے برابر رقم 10 غریبوں میں بانٹ دو، میری طرف سے اس نے بانٹ دی، بعد میں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں میں آپ سے پیسے نہیں لے رہا، تو بھی کفارہ ادا ہو گیا. اس لیے کہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ آپ کی طرف سے ادا کیا ہے. البتہ کسی نے پہلے کفارہ ادا کر دیا اور پھر آپ کو بعد میں بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے دے دیا ہے، اب نہیں ہوگا. بالکل ایسے جیسے زکوٰۃ، جیسے شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے، بیوی کو بتا کے دے گا، بیوی کی اجازت سے دے گا، تو بیوی سے بعد میں پیسے نہ بھی لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بیوی کو بتائے بغیر شوہر نے زکوٰۃ دے دی بیگم کی طرف سے، بیگم کو پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں بیگم کو جب پتہ چلے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان میں نیت کرنا بہرحال پہلے ضروری ہے. تو یہ کچھ مسائل ہو گئے. ایک اور اس میں مسئلہ یہ ہے، یہ 4 اختلافی مسائل ہو گئے نا. 5واں اختلاف کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر فقہا کے نزدیک یہ جو کھانا ہے نا، یہ 10 آدمیوں ہی کو کھلانا پڑے گا. ایک آدمی کو آپ 10 دن تک نہیں کھلا سکتے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر آپ نے ایک دن میں ایک آدمی کو 10 آدمیوں کا کھانا دے دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک فقیر کو آپ نے 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھلایا ہے تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا، اور یہ ایک فقیر 10 فقیر ہی سمجھے جائیں گے. دلیل اس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کی ایک دن کی حاجت پوری ہو. تو جب آپ نے اس غریب کی آج کی حاجت پوری کی ہے تو کل کے دن یہ غریب یہ والا نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی اور غریب ہے، اس لیے کہ یہ بھی دوسرے غریبوں کی طرح ایک غریب ہے. تو اس کی 10 دنوں میں کی اگر آپ حاجت پوری کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دن میں آپ نے 10 غریبوں کی حاجت پوری کر دی، تو حکماً اس کو الگ مسکین سمجھا جائے گا. ہاں ایک ہی دن میں آپ نے اس کو 10 آدمیوں کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تو پھر نہیں ہوگا. تو اسی طرح صدقہ فطر آپ نے 1800 روپے ایک دن میں ایک غریب کو دے دیے تو یہ ایک ہی غریب سمجھا جائے گا. لیکن آپ نے اس کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیے تو پھر یوں ہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے 10 غریبوں کو صدقہ فطر اس میں تقسیم کیا. یعنی 24 گھنٹے کے بعد وہ غریب حقیقت میں تو وہی ہے لیکن اس کا حکم چینج ہو جائے گا، وہ اگلا غریب سمجھا جائے گا. تو یہ بھی جمہور سے امام حنیفہ کی رائے مختلف ہے، اور فقہ حنفی میں اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اس میں لوگوں کی آسانی بھی ہے اور مقصد یہی ہے کہ بھئی یہ غریب کو آپ 10 دنوں میں دیں یا 10 غریبوں کو ایک دن میں کھلا دیں تو ایک ہی بات ہے. یہ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. ایک اور اختلاف کہ اگر ایک غریب کو آپ نے 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا تو سب کے نزدیک کفارہ ادا ہوگا. لیکن آپ نے دوپہر اور رات کا نہیں کھلایا، آپ نے 10 غریبوں کو آج دوپہر کا کھلایا پھر اگلے دن دوپہر کا کھلا دیا تو بھی جمہور کے نزدیک کفارہ ادا نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی میں تو بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی 2 ٹائم کا کھانا ضروری ہے، وہ ایک دن میں ضروری نہیں ہے. تو آج بھی دے سکتے ہیں ایک ٹائم کا، افضل تو یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ ایک دن میں دو ٹائم کا کھانا آپ اس کو کھلائیں. لیکن بعض دفعہ اس پر عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ دوسرا ٹائم کا کھانا کہیں اور سے کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، یا
اس کے پاس اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو بہت سارے آزار انسان کو آ سکتے ہیں. تو اگر کسی نے 2 ٹائم کا کھلا دیا لیکن دوپہر اور رات کا نہیں, دوپہر اور اگلے دن دوپہر کا, یا رات اور اگلے دن رات کا, یا صبح اور اگلے دن شام کا, تو کسی بھی طرح سے 2 ٹائم کا کھانا جب پورا ہوگا تو وہ کفارہ ادا اس کا ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ جس غریب کو آج کھلایا ہے اگلے ٹائم کا بھی اسی غریب کو کھلانا پڑے گا, اس کے علاوہ کو کھلانے سے ادا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں سب کا اتفاق ہے. وہ تو ایک تو یہ کہ اگر اس طریقے سے کوئی ادا کرے گا تو سب کے نزدیک کفارہ ادا ہو جائے گا کھانا کھلانے سے. جب آپ کھانا کھلائیں گے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے تمام فقہا کے نزدیک کہ اس میں ایک بہت چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت چھوٹا بچہ اگر ہوگا نا تو لوگ پھر کیا کریں گے, 5-5 سال کے 10 بچے بلا کے کھلا دیں گے, وہ تو آدھے روٹی بھی نہیں کھاتے, تو اس سے ان کا پیٹ تو بھرے گا لیکن جو کفارہ کی سزا ہے جو ملنی چاہیے تھی کفارہ ادا کرنے والے کو کہ اس کی جیب سے کچھ پیسہ خرچ ہو, وہ سزا کامل طور پر نہیں ہوگی. تو یہ جو 10 غریبوں کو جب کھانا کھلایا جائے گا تو یہ سارے کے سارے بالغ ہوں گے, چاہے مرد ہو یا عورتیں, اور ان میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جو بالکل ہی نہ سمجھ ہے, بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, قریب البلوغ بچہ ہونا چاہیے, جو کم سے کم اس کی عمر جو ہے نا 7 سال بیان کی جاتی, کم سے کم 7 سال یا اس سے اوپر کا ہو, تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکے. ان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا پیٹ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو, وہ بھی شامل نہیں ہوگا. اور کوئی بیمار ہو جو کھا ہی نہ سکتا ہو تو وہ بھی شامل نہیں ہوگا. نارمل لوگ ہونے چاہیے جو, اب اس میں یہ نہیں کہ آپ ہر ایک سے بلا کے تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ کھایا کہ نہیں کھایا ہے. نارمل تو جو کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ خالی ہی ہے تبھی کھانا کھا رہا ہے وہ. تو یہ مختصر تفصیل تھی ان مسائل کی قسم کے کفارے کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی. اچھا, ایک اور مسئلہ یہاں یہ بھی ہے بہت امپورٹنٹ کہ اگر کسی شخص نے کئی قسمیں اٹھائی ہوں اور کئی قسمیں اٹھا کے توڑی ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا ایک کفارہ تمام قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا ہر قسم کا الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا, پھر اس نے کچھ دن بعد قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں وسیم سے بات نہیں کروں گا, پھر اس نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم کل میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا, پھر اس نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں جو ہے وہ صبح چائے نہیں پیوں گا. 5 6 8 10 25 30 قسمیں اٹھا لیں اور پھر ایک ایک کر کے اللہ نہ کرے وہ ساری قسموں کو توڑتا چلا گیا. تو اگر جب ایک قسم اٹھائی اور توڑی اور اس کا کفارہ ادا کر دیا, پھر جب اگلی قسم اٹھائے گا توڑے گا تو یقیناً نئے سرے سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, سب کا اتفاق ہے. لیکن قسمیں اٹھائے جا رہا ہے, آخر میں آ کے ساری قسمیں اس نے توڑی اور کفارہ کسی کا بھی ادا نہیں کیا. اب آخر میں آ کے وہ ایک کفارہ ادا کرتا ہے ساری قسموں کی طرف سے, تو کیا یہ ساری قسموں کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہو جائے گا؟ تو اس میں تینوں ائمہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کی بھی راجح قول کے مطابق وہ یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن فقہ حنفی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر دیا جائے آخر میں تو بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا. لیکن یہ قول دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے, مضبوط نہیں ہے. دونوں قولوں کی دلیل کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں. دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے, شریعت کہتی ہے 100 کوڑے لگاؤ, لیکن ابھی کوڑے لگے نہیں تھے, پھر زنا کیا اس نے, تو جب آخر میں پکڑا جائے گا نا تو ایسا نہیں ہوگا ہر زنا کے بدلے میں 100 کوڑے لگیں اس کے, بلکہ جب 100 کوڑے لگیں گے وہ پچھلی تمام جو کفارے ہیں نا ان کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. رمضان کا روزہ کسی نے توڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے لگاتار رکھے جائیں. لیکن رمضان میں ایک آدمی نے کئی دفعہ روزہ توڑا, اب اس کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے تو 60 روزے جب رکھے گا تو پچھلے تمام روزوں کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اس پر قیاس کر کے بعض فقہا یہ کہتے ہیں, فقہ حنفی میں, دیگر فقہا تو ایک ہی رائے رکھتے ہیں کہ نہیں ہر قسم کا الگ کفارہ ہوگا. تو اس پر قیاس کر کے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ قسم بھی کئی دفعہ اگر توڑی ہو اور اب اس نے توبہ کر لی تو جب وہ اپنے اوپر سزا نافذ کرے گا کفارے کی تو ایک کفارہ ان تمام قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ قول دلیل کے لحاظ سے اس لیے کمزور ہے کہ جو روزہ ہے, یہ جو زنا ہے نا, اس کی جب سزا ملتی ہے کوڑوں کی شکل میں, یہ سزا برائے سزا ہے, اس میں عبادت کا بالکل بھی کوئی عنصر نہیں ہے.
شرابیں کئی بار پیوں، پکڑا گیا تو ایک ہی دفعہ سزا ملتی ہے. تو یہ جو سزا ملتی ہے نا، یہ سزا ہی ہے، اس میں عبادت کا کوئی عنصر نہیں ہے. جبکہ قسم کا جو کفارہ ہے نا، جب وہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کی جو وضع ایسی ہے کہ جس میں سزا کا عنصر بھی ہے اور عبادت کا عنصر بھی ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. وہ عبادت کیا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. تو عبادات میں جب کئی اسباب جمع ہو جائیں تو عبادات میں تکرار ہوتا ہے، وہ متحد نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت تو کرنے کی چیز ہے نا. تو اس میں عبادت کی جہت غالب ہے. عبادت کی جہت غالب ہونے کی وجہ سے، یعنی عبادت کا عنصر اس میں سزا کے عنصر سے زیادہ ہے. سزا بھی ہے اس میں، کیونکہ آپ وہ عبادت کے طور پہ نہیں، آپ کو تو ایک پینلٹی لگی ہے، لیکن کر تو عبادت رہے ہیں نا. تو اس میں منت کا، جیسے منت ہے نا، آپ جتنی دفعہ منت مانو گے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، تو جو کام ہوگا اتنے روزے آپ پر واجب ہو جائیں گے، کیونکہ عبادت ہے. تو عبادت میں تداخل نہیں ہوتا، مرج نہیں ہو جاتی وہ آپس میں، سزائیں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے جس نے زنا کیا اس کو 100 کوڑے اگر ہر زنا کے بدلے میں لگائیں گے، وہ تو ویسے ہی کمر ٹوٹ ٹاٹ کے اس کی برابر ہو جائے گی. تو اور رمضان کا روزہ کسی نے کھا کے توڑا ہو، جو جرم کیا نا اس نے، اگرچہ 60 روزے وہ رکھ رہا ہے، عبادت کے طور پہ رکھ رہا ہے، لیکن اس میں عبادت بھی ہے، لیکن سزا کا عنصر غالب ہے کہ آپ نے روزہ کیوں توڑا. جبکہ قسم توڑنے میں تو توڑ کر تو غلط کیا، لیکن قسم اٹھانا بذات خود غلط نہیں تھا. قسم اٹھانا بذات خود غلط نہیں تھا. اور جب اس کو جو سزا مل رہی ہے وہ بھی ایک عبادت کروائی جا رہی ہے اس سے. تو اس لیے راجح اس میں یہی ہے کہ جتنی بھی قسمیں کسی نے اٹھائی ہوں اور کھا کے توڑی ہوں تو ہر قسم کا اس کو الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن کیونکہ دوسرا قول بھی ہے، اگرچہ کمزور قول ہے، مگر بعض فقہا نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے. تو اگر کسی کے ذمے بہت ساری قسمیں جمع ہو گئیں، بعض لوگ بچپن میں یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ اوٹ پٹانگ قسمیں اٹھاتے نا، اپنے اوپر بہت کچھ لازم کر چکے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس قول پر عمل کر لیتا ہے مجبوری میں، مجبوری کا مطلب یہ کہ سینکڑوں لاکھوں قسمیں جمع ہو گئیں، اور ایسا ہوتا ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئندہ میں نے سگریٹ پی تو میں 3 روزے رکھوں گا. اب یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے جو میں آگے انشاءاللہ مزید تفصیل سے آگے اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کروں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے سگریٹ پی تو مجھ پہ 3 روزے. اب سگریٹ پی 3 واجب ہو گئے، پھر سگریٹ پی، وہ تو 25,000 دفعہ سگریٹ پی چکا ہوتا ہے، اور وہ روزے رکھ کے ادھموا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں رکھ رہا روزے بھائی. اور وہ یوں نہیں کہتا اگر میں نے سگریٹ پی، کہتا ہے جب بھی میں نے سگریٹ پی تو مجھ پہ 3 روزے. اگر وہ یہ کہتا ہے نا اگر میں نے سگریٹ پی تو مجھ پہ 3 روزے واجب ہیں، تو ایک دفعہ پینے سے 3 واجب ہو جاتے، دوبارہ پینے سے نہیں ہوتے. لیکن بعض لوگ کلمہ کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں، میں زندگی بھر جب بھی سگریٹ پیوں گا تو مجھ پر 3 روزے لازم ہوں گے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہزاروں دفعہ پیا اور روزے رکھ کے وہ نہیں رکھے جا رہے اب اس سے، تو ہزاروں لاکھوں مرتبہ وہ سگریٹ پی چکا ہوتا ہے اور اس کے ذمے ہزاروں قسمیں آ چکی ہوتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں افضل تو یہی ہے کہ ہزاروں قسم کے الگ الگ کفارے ادا کرے وہ. لیکن اگر کوئی ان تمام کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیتا ہے تو بھی ایک ضعیف قول ہے، مگر اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس میں بھی سزا کا عنصر ہے اور سزاؤں میں آپس میں تداخل ہو جاتا ہے، تو مرج ہو جاتی ہیں. وہ جب کئی جرائم کی سزا ایک ہوتی ہے تو آخر میں مرج ہو جاتی ہے وہ. تو بہتر یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ کفارہ ادا کیا جائے. لیکن بہت زیادہ قسمیں جمع ہو جائیں تو اگر کوئی کمزور قول پر عمل کر لے تو اس کی بھی انشاءاللہ گنجائش ہے، اللہ نے چاہا تو گناہ نہیں ہوگا. اور ایک اور بات کر کے میں یہ آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد بھی یہ ٹاپک کچھ رہ جائے گا جو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پیش کروں گا میں. قسم اٹھانے کے 2 طریقے ہیں، خوب سمجھ لیں. ایک تو یہی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، واللہ میں یہ نہیں کروں گا. قرآن کی اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو وہ بھی ہے، قرآن کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ بھی اللہ کی قسم ہی سمجھی جائے گی. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا. اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں اگر سگریٹ پیوں گا تو مجھ پہ 3 روزے لازم ہیں، تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے جب کوئی اپنے اوپر سگریٹ کو حرام کر لیا نا ایک طرح سے اس نے، تو اس میں منت کا عنصر بھی ہے اور قسم کا عنصر بھی ہے. تو اس میں اس کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ وہ جب سگریٹ پیے تو منت بھی سمجھی جائے گی، نظر جسے کہتے ہیں، 3 روزے رکھ لے، اور یہ بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر لے. قسم کا کفارہ کیا مطلب؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا لے. حالانکہ اس نے الفاظ میں کھانے کا تذکرہ نہیں کیا تھا. وجہ اس کی یہ کہ یہ الفاظ دیکھنے میں تو منت کے الفاظ ہیں. منت کا مطلب کیا ہے کہ میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا،
تو وہ تو ٹھیک ہے، جب بیمار ٹھیک ہو گیا تو روزے ہی رکھنے پڑیں گے آپ کو. اللہ نے میری جاب دلا دی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو جب جاب ملے گی تو اتنے پیسے ہی صدقہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ خالص منت ہے، نظر ہے، اس میں قسم کا معنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کام کے ساتھ معلق کر دیا اس کو، روزوں کو یا صدقے کو، ایسا کام جس سے آپ بچنا چاہتے ہو اور آپ کر رہے ہو، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، تو یہ منت بھی ہے، قسم بھی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں نے بد نظری کی، کسی عورت کی طرف ناجائز دیکھا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں 1 غریب کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں حج کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا. تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو کسی عورت کی طرف دیکھنے سے یا سگریٹ پینے سے. تو جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کی جاتی ہے تو یہ الفاظ تو منت کے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، لیکن اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر اور زیادہ حرام کر دیا، اور کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ قسم کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں. تو فقہا کہتے ہیں یہ الفاظ کے لحاظ سے منت ہیں، اور اس کی گہرائی میں آپ جا کے اس کے حکم پہ غور کریں تو یہ قسم بھی ہیں. تو لہذا دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس. چاہے تو آپ منت پوری کرنے کے لیے وہی کام کریں جو آپ نے منت مانی تھی، چاہے تو آپ یہ کام کرنے کے بعد گویا قسم توڑنے کا حکم لگے گا آپ کے اوپر، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا لیں، یا کھانے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے آپ لگاتار رکھ لیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو کیونکہ بہت سے نوجوان اس طرح کی قسمیں اٹھاتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے، ہم نے آئندہ سینما گھر میں گئے تو میں 2 روزے رکھوں گا، یا 6 روزے رکھوں گا، یا 1 سال کے روزے رکھوں گا، ایسے بھی منتیں لوگ مان رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ گناہ کیا تو آپ چاہے تو وہ کام کریں جس کی آپ نے منت مانی تھی، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں آپ. تو جب کوئی کلمہ کے ذریعے ایسی قسم اٹھاتا ہے نا کہ جب بھی میں نے سگریٹ پی، جب بھی میں سینما گھر فلم دیکھنے گیا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، تو ایسے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مشاہدہ ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ قسم 20 سال پہلے اٹھائی تھی، اس کے بعد ہم سینکڑوں دفعہ فلم دیکھنے گئے ہیں، اور اب تو اتنے سارے روزے ہم پہ جمع ہو گئے ہیں. تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے بھائی اچھی طرح اس گناہ سے توبہ کرو. اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو ہر قسم کا الگ کفارہ ادا کرو، اور اگر وسعت نہیں ہے یا صحت روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لو. اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید اللہ معاف کر دے. تو احتیاط تو یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ کفارہ ہو. تو یہ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں اس آیت کو آگے سے شروع کروں گا. او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ کھانا کھلانا، لباس پہنانا اور پھر غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے آپشن ہے. تو غلام آزاد کرنے میں کیا ہے تفصیل ہے اس کی، اور پھر آگے 3 روزوں میں کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. تو ہمارا سورہ یعنی 7ویں پارے کا رکوع نمبر 2 چل رہا ہے، اور سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12 چل رہا ہے، اور او کسوتہم او تحریر رقبہ، ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ.